اکثر انسان کا دل کسی چیز کی طلب میں مبتلا ہو کر اپنے رب سے بار بار اصلاح حاصل کو پانے کی دعا کرتا ہے کہ کب اللہ اس کے نصیب میں کن کا قلم پھیریں گے۔ آخر وہ یہ کیسے جان سکتا ہے کہ جس چیز کا خیال اسے بار بار ستاتا ہے وہ اس کے نصیب میں ہے یا نہیں؟ اللہ کی طرف سے اس کا کیا اشارہ ہے؟ تو یاد رکھنا، جب اللہ تمہاری بار بار مانگی وہ من پسند چیزیں تمہارے نصیب کا حصہ بنانا چاہتا ہے تو یہ ایک خاص نشانی تمہیں ضرور ظاہر کرتا ہے، اور اللہ تمہاری بار بار مانگی دعاؤں کے جواب میں ان 3 طریقوں سے اشارے دیتا ہے۔ اگر آج تم ٹوٹی ہوئی امیدوں کو لے کر موضوع کی تلاش میں ہو اور تمہارا دل انتظار کر کر کے تھک رہا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو قطعیت کے ساتھ اصرار کرتے ہوئے اور یہ نہ کہے اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے، کیونکہ اللہ کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک اور جگہ حدیث سے ثابت ہے، بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلدی نہیں مچاتا۔ کہا گیا اللہ کے رسول جلدی مچانے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ کہنے لگ جائے کہ میں نے بہت زیادہ دعائیں مانگی لیکن اللہ میری دعا قبول نہیں فرماتا، اور وہ یہ کہہ کر تھک ہار جاتا ہے اور دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اگر اصلاح حاصل کی بے چینی اور ناممکن کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی ہے تو یاد رکھو کہ اکثر تم اپنے محدود نظر سے وہ چھوٹی سی دنیا کو دیکھ کر اس بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہو، یا اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں تمہارا بھی کچھ اختیار ہے اور تم اپنے دکھ اور مشکلات کو اپنے زور بازو اور جس سے چاہے حاصل کر سکتے ہو، مگر جب تمہاری ہر کوشش الٹی پڑنے لگتی ہے تو تمہاری نگاہیں اپنے رب کی مدد کو تلاش کرنے لگتی ہیں۔ اگر تم ذرا غور کرو کہ انسان کی قدرت حاصل ہوتی کہ وہ جب چاہے جسے چاہے اپنی پسندیدہ چیزوں کو حاصل کر لے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ جانتے ہو تمہاری زندگی کا بیسٹ پلانر صرف وہ اللہ ہے کہ تمہیں کون سی چیز کب اور کیسے عطا کرنی ہے۔ بے شک وہ اس کی بہترین حکمت عملی کرنے والا ہے۔ وہ اعلی ظرف اور مہربان رب تمہاری چاہتیں پوری کرنے سے قاصر نہیں ہے۔ جو چیز بھی تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہے وہ رحمان اس کی تدبیریں بھی خود بناتا ہے۔ سنو، اگر چاہتے ہو نا کہ تمہاری وہ بار بار مانگی ہوئی چیز تمہیں حاصل ہو جائے تو جان لو کہ اللہ کا کن تب آتا ہے جب تم اللہ سے اپنی پسندیدہ چیز حاصل کرنے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز میں مناتے ہو، اور جانتے ہو اس کا من پسند انداز کیا ہوتا ہے کہ تمہارے آگے ایک راستے پہ اندھیرا ہی اندھیرا ہو اور تمہارا دل بڑے اطمینان کے ساتھ اس اندھیرے راستے پر بھی اللہ سے روشنی کی امید رکھتا ہو، نہ ہی بھٹکتا ہو اور نہ ہی غلط گمانی رکھتا ہو۔ کیونکہ پتہ ہے معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ وہ یقین ہے جو انسان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ دل میں جتنا گہرا یقین اترتا ہے اور صبر جس قدر مشکل ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ اتنی حیرت انگیز معجزہ لاتا ہے۔ اور جانتے ہو وہ کون سی ایک خاص نشانی ہے جو تمہاری بار بار مانگی ہوئی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتی ہے؟ کہ جب تم انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود بھی معافی سے عاجزی سے کام لیتے ہو اور اپنا معاملہ دل سے اللہ کے حوالے کرنے لگتے ہو تو جان لو کہ تمام خطرات کے طوفان ہوں یا پریشانیوں کا ہجوم، تمہارا یہ اللہ پہ بھروسہ ایسے عجیب اسباب پیدا فرمائے گا کہ تمہاری ظاہری آنکھیں دیکھتی رہ جائیں گی۔ اللہ پاک اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں پکارنے والے کی دعا ہرگز رد نہیں کرتا، اور جو لوگ مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی باتوں کو سنتا ہوں اور ان کی باتوں کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تمہاری بار بار مانگی ہوئی دعائیں قبولیت سے محروم نہیں ہوتی۔ اللہ تمہاری دعاؤں کے جواب
इन 3 तरीकों से देता है। या तो वो इस चीज को तुम्हारे नसीब का हिस्सा बना देता है जिसे तुम अपनी दुआओं में अल्लाह से बार बार मांग रहे होते हो, या तो वो तुम्हें अपनी तरफ आने का रास्ता दिखाना चाहता है, यानी तुम्हें खुद से करीब करना चाहता है। हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक ले जाता है। और अल्लाह फरमाता है, उस वक्त को याद करो जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, फिर अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। कुरान कहता है, तुम्हारा रब तुम पे अपनी रहमत का दामन वसी करेगा, तुम्हारे काम के लिए सरो सामान मुहैया करेगा। देखना एक दिन तुम्हारे पास वो सब होगा जिसे पाने की उम्मीदों में तुम इतनी दुआएं करते हो, सारा दिन सफर करते हो और अल्लाह पर तवक्कल करके बैठे रहते हो। जज़ाकल्लाह।